یہ ہے بیماری۔ علاج کیا ہے؟ علاج خود پروردگار عالم میں، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض۔ ہم کمزور نہیں ہیں، طلبہ کا مجمع ہے، آپ اساتذہ ہیں، افاضل ہیں، ہمیں ضعیف کیا گیا، استضعاف باب استفعال سے ہے، ہم ضعیف کیے گئے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں رچی گئی ہیں، ہمیں موقع بموقع چوطرفہ گھیرا گیا ہے، گھیرا جا رہا ہے۔ اچھا ایک سازش ابھی وہ اپنے پائے تکمیل تک ان کے حساب سے نہیں پہنچتی، اگلی سازش، اگلی نہیں ختم ہوتی، اگلی سازش، اگلی نہیں ختم ہوتی، اگلی سازش۔ آپ حیران و سرگردان ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ابھی شارلی ایبدو سے شروع ہوتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنانا، اس سے پہلے ہالینڈ اور ڈنمارک سے کارٹون بننا شروع ہوتا ہے، ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سلمان رشدی ملعون کھڑا ہوتا ہے، وہ نوامی سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مغلظات بکتا ہے۔ بہرحال علماء کھڑے ہوتے ہیں، فتاویٰ آتے ہیں، امام خمینی کا فتویٰ آتا ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن سازش آپ دیکھیں کہاں سے چل رہی ہے۔ سازش کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ پتہ چلا وہاں لندن سے سلمان رشدی، بنگلہ دیش سے تسلیمہ نسرین، اور ابھی اخیراً آپ کے درمیان سے وسیم خبیث۔ بات یہ ہے کہ ایسا کیوں دنیا کر رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک بیمار لبے مرگ ہوتا ہے، موت سے ہمکنار ہونے والا ہے، لیکن ڈاکٹر اپنی پوری طاقت لگائے ہوئے ہیں، انجیکشن دے رہے ہیں، سینہ کوٹ رہے ہیں، مرنے نہ پائے۔ ارے مرنے والا ہے تو مرنے کیا نہ پائے، کتنی محنت کریں گے۔ بہت سے پیسہ کمانے والے ہاسپٹل، اپنے الہ آباد میں بھی ایک ہے، وہ چلڈرن ہاسپٹل کے پاس سول لائن میں، اس کے اوپر ایک کیس بھی ہوا تھا 8-10-12 سال پہلے، ذہن سے میرے نام نکل گیا ہے، اس میں بھی ہماری ایک بھتیجی ایڈمٹ تھی۔ وہاں پیشنٹ مر گیا اور اس کو ڈرپ لگائے پڑے ہوئے ہیں، اس کو جو ہے نا آئی سی یو میں رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ موضوع مرنے نہ پائے، موضوع مرنے نہ پائے، یعنی قرآن کریم پر حملے کا موضوع مرنے نہ پائے۔ سلمان رشدی سے مثلا اسی 50 سال کے عرصے میں نصف صدی کی بات کر رہا ہوں، یہ حرام خور یا جو بھی آپ اس کے لیے تعبیر استعمال کریں، دشمنان دین، یہ چاہتے ہیں موضوع مرنے نہ پائے۔ رسالت مآب پہ کبھی یہ یعنی حقوق بشر کے مدعی، دنیا کی 1/3 آبادی ہم، آپ کہتے ہو کہ ہم چیٹی کو اذیت نہیں دینا چاہتے۔ ارے میانمار میں تم نے نسل کشی کر ڈالی، یہ ہمارے بودھ بھکشو، چیٹی نہیں مرنی چاہیے، وہ یہاں پہ اپنے باندھے رہیں گے صاحب دگامبر اور کون سویتامبر کون ہے یہاں چیٹی، یعنی ہوا میں کے ذریعے سے جو وائرس جاتا ہے وہ بھی نہ مرنے پائے، اور آپ کے فالوور وہاں جنائٹ کر رہے ہیں، یعنی نسل کشی کر رہے ہیں میانمار میں، برما میں۔ کہاں ہیں ہم؟ کون سا دعویٰ حقوق بشر یورپ کا؟ وہ دعویٰ حقوق بشر فرانس کا، کہ جہاں پہ گہوارہ تمدن بشریت کہلاتا ہے فرانس، پیرس۔ شارلی ایبدو کی حمایت میں وہاں کا پریسیڈنٹ سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یعنی دنیا کی آپ 1 ارب سے زائد آبادی کی آپ دل آزاری کر رہے ہیں اور آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ دنیا کی 1 ارب زائد آبادی کی دل آزاری کر کے آپ ان دل آزاری کرنے والوں کا دفاع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم مدعیان حقوق بشر ہیں، ہم ہیومینٹی کے بہت بڑے رہبر ہیں۔ کہاں ہیں یعنی آپ؟ تو یہ آیت قرآنی ہمیں علاج بھی بتا رہی ہے، جو سازشیں ہمارے خلاف ہیں۔ یہ آیت در واقع شان نزول اس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے سلسلے میں، سبطی اور قبطیوں کا واقعہ ہے یہ، لیکن صیغے اس کے مضارع کے ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ آیت صرف اسی زمانے کے لیے، موسیٰ کے لیے ہے کہ ان کی قوم کو نجات دلوانی ہے پروردگار کو موسیٰ کے ذریعے سے، نہیں، یہ آیت آج کے لیے بھی نازل ہے، آج کے لیے بھی اس قوم سے خطاب ہے پروردگار عالم کا۔